جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ سبھی ممبران کا استقبال، خوش آمدید۔ آج کی اس مبارک محفل میں کسی دوست، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات حضور کے گوش گزار کرنا چاہتے ہوں تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، میں ان کو یہاں سے انمیوٹ کر دوں گا۔ جی، کسی بھائی کا سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہیں تو جی، برادر آسم چٹر صاحب، خدا کی سلامتی، جی آپ بس کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو، حضور پر بہت بہت خدا کی سلامتی ہو۔ بس یہ میں نے بتانا تھا کہ اوان صاحب آئے ہیں، ذرا ان کا حال چال پوچھ لیں۔ جی جی، وہ میں ضرور پوچھوں گا جی، آپ اپنا کوئی سوال ہے تو وہ حضور کے سامنے رکھیں۔ جی سوال کوئی نہیں، بس پیار کرتے ہیں حضور سے، حضور کو سنیں گے۔ جی بہت شکریہ، خدا کی سلامتی جی۔ وان صاحب کیسے ہیں آپ؟ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اپنا مائک۔ I sent you live stream. یس، تھینک یو سو مچ۔ وان صاحب اپنی طرف سے آپ مائک آن کر سکتے ہیں اگر آپ بات کرنا چاہیں حضور سے۔ جی خدا کا سلام ہو جی حضور۔ خدا کا سلام۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی ہے، کہاں شونے بیٹھا ہے، Ja, بس یہ مجھے بیٹھا ہے۔ ja, muss auch mal sein. Nee, ich meine ehrlich, himmlische Wette Ja, immer cloud and God comes. schön. Wenn die dir nur Palace kannst du reingehen. Wow. جی خدا کا سلام ہو۔ ٹھیک ہے جی آپ پہ بھی خدا کا سلام۔ میں سلام ہی عرض کرنا چاہتا ہوں سب دوستوں بس سے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس ہاں سن رہا ہوں میں حضور آپ کو۔ Ich muss hier zumachen für die Leute, dass sie besser hören. Okay. You can call me then. اوکے چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وان صاحب۔ تو کسی بھی بھائی، کسی ممبر کا سوال ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ باقی جو ممبران ہمیں لائیو سن رہے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ یا زوم پہ جو موجود ہیں، اپنے سوالات میرے پرائیویٹ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان سے ایک ممبر کا سوال ہے، میں حضور کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک ہی سوال موصول ہوا ہے آج صبح۔ یہ ہماری ایک بہن ہے، پردے کے اوپر انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ مسیح الزماں حضرت زاہد خان صاحب نے بتایا ہے کہ پردہ جو تھا وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا جی مذہب اسلام کے اندر۔ تو وہ خواتین جو آج کے دور میں پردے سے محفوظ محسوس کرتی ہیں، یعنی کہ وہ پردے میں خود کو سوسائٹی کے سامنے محفوظ محسوس کرتی ہیں، تو کیا اب ان پر یہ واجب ہے کہ وہ پردہ ہر صورت میں ہٹا دیں، یا اگر وہ پردے میں ہی رہنا پسند کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں تو کیا وہ پردے میں رہ سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے جی ان کا۔ ہاں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پردے میں سیو ہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ان کا، وہ پھر ٹریڈیشن میں آ جائے گا، لیکن خدائی حکم نہیں ہے اس بارے میں۔ اس بارے میں محمد عربی اور نے بتا دیا کہ یہ عمر اور ابو بکر صدیق اور میں نے چاہا تو یہ پردہ نہ خدا کی طرف سے تھا نہ فرشتوں کی طرف سے۔ اگر یہ احکام ہوتے تو کیا 10 سال خدا بھولا ہوا تھا؟ اسلام کو 10 سال ہو گئے ہیں اور پردہ نہیں ہے، تو کیا خدا کو خبر نہیں تھی؟ تو پردہ تھا ہی نہیں۔ وہ پھر عجیب سی مشکلات آ گئی جس کی وجہ سے انہیں جہاد میں جانا پڑتا تھا، غزوے میں جانا پڑتا تھا، اور عمر نے بہت زور لگایا کہ یہ ہماری بہن بیٹیوں کو بعد میں بری نظر رکھتے ہیں، تو پھر یہ احکام جاری ہوئے حکمت کے تحت۔ اس سے شراب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مدت دراز شراب حرام نہیں ہوئی، پھر جب انہوں نے بہت زیادہ
نشے میں بری حرکتیں شروع کی مسجدوں میں، تو پھر پہلی یہ احکام آیا حرمت کہ شراب کے نشے میں شراب کے نشے میں مسجد میں داخل ہو. پھر بھی بات نہیں آئے، تو پھر بعد میں پھر آہستہ آہستہ تو ان جاہلوں کو شروع میں کافی آزادی تھی، لیکن جب یہ بات نہیں آئے تو پھر پابندیاں لگی جسے شریعت کہا جاتا ہے. تو وہ حکمت کے تحت تھا سر. تو جو بیویاں محفوظ محفوظ کرتی ہیں، یہ وہ ٹریڈیشن ہے، اس میں آ جاتا ہے. ان کی مرضی ہے، کوئی کرے پڑتا، لیکن ادھر زبردستی نہ کرائیں جو نہیں کرنا چاہتے. اس کا جواب یہ ہوگا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. منشیات کے اوپر ہمارے ایک دوست کا پاکستان سے سوال ہے. ان کے بھائی ہیں جو منشیات میں ملوث ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود وہ علاج بھی ان کے کروائے گئے، لیکن وہ صحت یاب بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے منشیات کی عادت کو بھی ترک نہیں کیا. جی. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو، ان کے یعنی بھائی کو، کیا کوئی ایسا روحانی طریقہ ہے کہ انہیں منشیات سے نکالا جا سکے، کیونکہ وہ خود ایک پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن اس ماحول کے تحت وہ منشیات میں آئے. اور ایسے ہزاروں پاکستان میں اور دنیا بھر میں افراد موجود ہیں جو کہ اچھے گھروں سے تھے، لیکن منشیات کی زد میں آ کے وہ اپنی قابلیت کو ضائع کر بیٹھے. تو کوئی ایسا، ان کے پوچھنے کا اصل میں اسلامک بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ براہ راست پوچھ رہے تھے، کوئی ایسا حضور بتا سکتے ہیں کہ ہم انہیں اس عادت سے انہیں روک سکیں، یا ان پہ کوئی روحانی ایسا عمل کیا جا سکے کہ وہ باز آ جائیں منشیات کی لت سے. داڑھی جو ہے یہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. کچھ پہلے اصول رکھتا ہوں تمہارے سامنے. اگر ایک ملک جنگ چاہتا ہے، دوسرا امن چاہتا ہے، تو امن قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا جنگ چاہتا ہے. تو دونوں طرف سے ملکوں سے ایسے لوگ ہوں جو امن چاہیں. اسی طرح اب یہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے ان بھائی کا. سوال اٹھتا یہ ہے کہ کیا وہ بھائی بھی چاہتا ہے کہ اس بری عادت کو چھوڑ بیٹھے، یا یہ صاحب چاہتے ہیں؟ اگر یہ صرف صاحب چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہوگا جیسے ماں جاتی ہے تو بچے کو ڈاکٹر ٹیکا لگانے لگتا ہے، تو ماں کہتی اس سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ماں اگر ممکن ہوتا تو ماں اس کا بچے کا ٹیکا لے لیتی اور خود لگواتی، لیکن اس سے بچے کو فائدہ نہیں ہونا تھا. تو یہ وظیفہ چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں. کیا وہ شخص بھی کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ پہلے اس سے مشورہ لے لیں. اگر وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا، تو اس کا میں طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر یورپ میں جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے مدد درکار ہے جی. لیکن جو نہیں نکلنا چاہتے، جرمن کی گورنمنٹ نے زبردستی بھی کی، لیکن پھر جب وہ اسپتالوں سے باہر آتے تھے تو پھر وہی منشیات کا عادی ہو جاتے تھے. تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کچھ کہ نہیں چاہتا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس حالت میں رہے تو پھر دوست کے جو ہیں
करोड़ों खरबों साल हैं, तो ये आदमी के करने पे मुमकिन हो सकता है। अगर उसकी नीयत है और वो चाहते हैं, तो फिर कोई तरीका उन्हें बताया जा, दुआ भी की जा सकती है। और लेकिन करना उनको होगा। यहाँ खुदा भी मजबूर हो जाता है, बल्कि कहता है मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। तो मुराद ये है कि पहला कदम जो है उसको लेना पड़ता है जो अपनी मदद चाहता है, फिर खुदा की मदद शामिल हाल हो जाती है। तो इस चीज़ को, असूल को सामने रख के किसी आदमी की हालत को दुरुस्त किया जा सकता है जी। तो इसका जवाब ये होगा। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे किसी और भाई का कोई सवाल हो तो वो प्लीज़ अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। मेरे पास दो सवाल मौसूल हुए थे, तो मैंने दोनों हुजूर के गोशगुजार कर दिए। तो जैसे कोई लाइव स्ट्रीम पे कोई सवाल आता है तो वो भी मैं ज़रूर लूँगा। तो अगर चटा साहब या कोई हमारा भाई हुजूर को आज का मौजू पेश करना चाहें तो प्लीज़ बता सकते हैं। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। मैंने आपको कॉपी भी भेजी है, भेजी है। जी जी, मैंने सुनी भी है जी। वो कोरोना वक्त का है। तो जी इन्हीं साहब ने, सैयद मलूद ने वो भेजा है, देखा आपने? जी, मैंने देखा है हुजूर। आपको याद था कि, याद होगा कि जी, ये पूरी मलूद तरह। साहब ने और जमात अहमदिया के कुछ लोगों ने क्या कहा था मुझे उस वक्त? हाँ जी, कि वो हुजूर को शायद खुदा ने जो बताया है वो सुनने में गलती हुई है, या मसीह ज़ुमान ने अपने खुद साख्ता अल्फाज में एक अपनी जजमेंट रखी है सामने, जी क्योंकि तहकीक ये बता रही है फलां है फलां है। तो जी मसीह ज़ुमान ज़ाहिद खान साहब को अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए जी, इस मौजू के ऊपर। माजरत करनी चाहिए माजरत भी करनी कि चाहिए जी। मैं भी बशर हूं। तो आपने, मेरा जवाब भी रिकॉर्डिंग हुआ होगा, जी बिल्कुल। मैंने क्या कहा था याद होगा? हाँ जी हुजूर, आपने तो एग्जैक्टली वो कहा था जो खुदा ने बताया था। जी। और मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने ये अल्फाज नहीं बताने। बेशक। मुझे गलतफहमी, मैं कोई यहाँ पे बशर थोड़ी, मैंने खुदा का दीदार किया, तो जो खुदा ने बताया मैं उस पर कायम रहूंगा। यही बेशक, बात है ना? यही फरमाया था आपने। चाहे सारी जमातें अहमदिया आके एक तरफ खड़ी हो जाए और मुझसे ये फजूलियात चाहे कि मैं बशर हूँ और समझने में गलती हुई है, तो मैं कोई गुलाम अहमद कादियान थोड़ी हूँ कि एक गलती का अल्लाह से किताब लिखो। ये बेशक। याद होगा आपको, यही थे ना? जी जी, बेशक हुजूर। तो अब सच्चाई आ गई सामने। हाँ जी। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड और यूरोपियन के मुल्कों ने वही कहा आज कि 74% लोग मारे जाएंगे, और ये टाइम फ्रेम रखा है उन्होंने। वही मैंने कहा था कि ये 5-7 सालों में ये वो करेगी असर। याद है आपको? बेशक हुजूर, आपने बिल्कुल यही पैगाम रिकॉर्ड करवाया था। अगर मैं जमात अहमदिया की या सैयद मलूक साहब की बात मानता, तो मैं झूठा साबित हो गया था। जी। याद है? बेशक हुजूर। तो मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी। मैंने कहा आज कल मर जाऊंगा, मैंने अपने अल्फाज नहीं बताने। जी। जैसे जमात अहमदिया के कुछ लोगों को दुख हुआ, और पता नहीं सैयद मलूक साहब ने अच्छा समझा कि नहीं समझा, लेकिन मैं ऐसे मामलात में क्यों कह रहा हूँ? मैं कोई फरिश्तों ने थोड़ी मुझे चुना है। तो अब देखा, वो बात खुल के सामने आ गई, देख लिया आपने? जी बेशक। आपने खुद भी पढ़ लिया होगा, सुन लिया हाँ होगा। जी, बिल्कुल, मैंने खुद भी सुना है जी, आगे भी फॉरवर्ड कर दिया उनको। वो कर दिया फॉरवर्ड। जी। हाँ। पूछना था, अब क्या कहते हो? हम्म,
जी बेशक। अब वो उम्मीद है कि आएंगे, तशरीफ लाएंगे तो बताएंगे अब। हाँ, खुद ही बताएं तो अ, बेहतर है। तो अगर मेंबरों की इनकी तमन्नाओं पे मैं जाऊं तो हक ताला कहता है कि निज़ाम जो है वो सारा तबाह हो जाता है। हम्म, तो मैं इनकी तमन्नाओं आरज़ुओं पे कैसे जा सकता हूँ? बेशक। है मिशन में तो मेहरबानी भाई, तुम्हारा ही भला होगा। नहीं हो चाहते तो हजूर नहीं बदलेंगे। मैं किताबें नहीं लिखूंगा फजूल, एक गलती का अजाला उसमें फिर मैं लिखूं मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, मैंने यूं समझा था, उसका मतलब ये था। मुझे ऐसी तशरीहात करने की जरूरत क्या है? हम्म, तो जिन मेंबरों ने ये ऐसा चाहा था, चाहे कोई नियत हो, लेकिन वो खुदा के दिल को खुदा के हजूर शर्मिंदा करवाना चाहते हैं, तो अब उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, और मेरा जवाब भी रिकॉर्डिंग है। बेशक। चलो ठीक है। जी ब्रदर समचर साहब, आपने हाथ बुलंद किए तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि जो कोरोना के हवाले से आपको हजूर ने भेजा है, मुझे भी फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी सुन लूँ स्विट्जरलैंड में क्या कह रहे जी मैं आपको ज़रूर भेजता हूँ। वो तो अमेरिका में हुआ है, अब सारे वो तफसीलात आ रही हैं। हम्म, हैं। तो हजूर ने भी 2026 का टाइम बताया था जब हजूर ने बताई थी बात। तो मैं मेंबरों की तरह जन पे बात थोड़ी करता हूँ उधर, जी बेशक। सुनी सुनाई, और आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। अगर इन सारे मामलात में हम सभी एक हो जाएं तो हदायत देने वाले की कैसे पता लगेगा? हाँ जी। जी। तो सारे सारे मिल गए अपना, तो फिर कल को कहेंगे हजूर वो बात थी ना, वो भी सही नहीं थी, वो भी तब्दील करें। अच्छा हजूर फिर वो बात भी तब्दील करें। अच्छा हजूर फिर आप सारी किताबें तब्दील करें। हाँ, जी जी। समझने में गलती हो गई। तो इन्हें खैर मनानी चाहिए ऐसी बातें करके। हजूर का कुछ नहीं जाएगा, जहाँ पे फंसोगे वो तुम फंसोगे। ठीक है सर। जी जी बहुत शुक्रिया जी ब्रदर आसम जेठा साहब। आज का कोई मौजू आप हजूर के सामने रखना चाहेंगे, या कोई और मेंबर बताना चाहे तो प्लीज़ अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। मैं समझा था ये काफी सवाल होंगे। अच्छा, हजूर, दो सवाल मौसूल हुए सिर्फ। मैं ये बताना चाहता हूँ अतर जी जी। कि जुमेरात को सेशन नहीं होगा। इतवार को भी मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं पोलैंड में हूँ जी। जी जी। तो अगर किताब आपकी कोई है तो खैर, जी अगर नहीं है तो फिर मंडे को भी नहीं होगा, जी ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जाना है खाना, तो देख लें आप। जी जी। तो हमने जी जुमे को मुताला किया था किताब का, तो अभी अगली किताब मुकम्मल तो नहीं हुई ठीक। इस एक दिन में। तो फिर हम जब आप तशरीफ़ ले आएंगे वापस, उस बिल्कुल। वक्त दो या तीन किताबें जितनी भी हुई खुदा की इनायत से वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं मंडे तक अपना उधर पोलैंड में हूँ। जी ठीक है। इस हफ्ते में, इस मंडे को नहीं, अगले मंडे तक। जी हजूर बेशक, आप इस जुमेरात को सफ़र पे जाएंगे और अगले हफ्ते जो होगा इसके जी बाद आने वाला, तो उसमें ठीक। आपकी वापसी होगी। जी ठीक है, तो कुछ और? जी किसी और भाई का सवाल हो? मैं हजूर यहाँ पर छोटी सी एक अनाउंसमेंट करूँगा हमारे जो पाकिस्तान में मेम्बरान हैं उनके लिए, कि रैंडमली पुलिस जो है वो हमारे मेम्बरान के घरों में हम्म, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर या एक ज़मीनी शिकायत के तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बहाने हम्म, जाते हैं और उनके डिवाइसेस को, उनके घरों को, कमरों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को तलाशी ली जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सवालात किए जाते हैं। तो इस जुमेरात की हमारी जूम मीटिंग के दौरान ही हमारा एक बहुत ही, मैं उन मेंबर का नाम नहीं लूँगा, सभी उनको जानते हैं,
اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. جی تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے موبائل فونز، اپنے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، ایک تو وی پی این استعمال کریں. دوسرا، اپنا کوئی بھی جو ڈاٹا ہے وہ اس کو کلین رکھیں. اپنے موبائل فون میں کوئی بھی چیز ایسی نہ رکھیں جو، جبکہ یہ سب روحانی مضمون ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل. جس میں آپ کے اوپر کوئی اعتراضات رکھے جائیں. جی لیکن چونکہ سوسائٹی ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، تو اس میں اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. بس یہی میں کہنا چاہتا تھا. لیکن یہ سلسلہ اس وقت کیوں شروع ہوا ہے؟ یا پہلے تھا پھر ختم ہو گیا پھر شروع ہوا؟ حضور، اصل میں سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے اچھا. پاکستان کے ان اداروں کی نظر میں جو کہ آ، پاکستان کے اس ماحول کو، سیاست کو، اور جو بھی وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے سیکیورٹی ریزنز ہیں. پھر یہ ملٹری اسٹیٹ ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو کوئی ایسا شر پسند کوئی عناصر، کوئی ایسے جو پاکستان کی معیشت کو خراب، ان پہ نظر رکھیں، تو اس میں ہم تو کسی چیز میں ان کو نہیں دکھائی ہوں. دیتے، لیکن مذہبی پہلو سے ہم ان کی نگاہ میں ہیں. ہوں. تو ہمارے موضوعات کو سنا جاتا ہے، ہمارے ممبران کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے. جی یہ تو خدا کی عنایت ہے کہ ہمارے ممبران کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نہیں ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے بچت ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے ماحول میں ہر ادارہ وہ شخص اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہوں. بعد میں کہتے ہیں جی کہ 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، اتنے دے دو تو بندہ واپس کریں گے. تو اس چیز سے بچیں. وہ ہمارے ممبر بھی، ان کی کوئی واقفیت نکل آئی اچھا. پولیس کے ادارے میں، تو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ ہم ایسا نہیں ویسا، ہم اس میں. تو پھر وہ ڈاکخانے سے ڈاکخانہ ملانا شروع کرنا، پھر وہ بچ بچا ان کا ہو گیا. ورنہ وہ اکثر وہ ایسا جب معاملہ آتا ہے، جب کسی کو گرفتار کرنے آتے ہیں، وہ بندہ لے کے جاتے ہیں. تو سبھی لوگ بس اپنی احتیاط کریں، میں نے یہ عرض کرنا. بہرحال یہ روحانی مضمون ہے، اس کو تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا کے متعلق بتایا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے وارننگ دے دی. جی. تو کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو یا موضوع، جیسے احد بھائی، خدا کی سلامتی، آپ تشریف لائیں کافی عرصے بعد. تو کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنی طرف سے مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں اور حضور سے سوال یا کوئی بات کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے اس کو انمیوٹ کر لیں. نہیں، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، آپ جی، کوئی کیری سوال. کرو. جی، شکریہ. شکریہ. تو جی حضور، آپ ہی کوئی بیان فرما دیں جی آج کے موضوع کے لیے. ذہن میں تو کوئی مضمون نہیں آ رہا. اگر ان کے سوال ختم ہو تو جی. دیکھ لیں، اگر کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جی حضور، ایک ہمارے پاکستان میں ایک دوست ہیں، وہ شفاعت کے موضوع پہ وہ بات کر رہے تھے. ان کا سوال جو تھا وہ پچھلے پروگرام میں تھا، میں لے نہیں سکا. شفاعت کے معاملے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو اس دنیا میں روحانی حصیں اس کی نہیں کھلیں، لیکن وہ دل و جان سے مسیح زماں کی بیعت بھی اس نے کی، مشن میں کام بھی کیا، لیکن اس کی روحانی گروتھ اتنی نہیں تھی، یا اس کی روحانی حصیں نہیں کھلیں، اور اسی اسنا میں، اسی سفر میں وہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی اور اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا. تو کیا ایسے شخص کی جس کی روحانی حصیں کھلی نہیں ہیں، کیا اس کے لیے مسیح زماں حضرت زاہد خان صاحب جو ہیں وہ آخرت میں شفاعت کریں گے؟ کیونکہ کوئی تو وجہ تھی جو اس کی روحانی سے نہیں کھل سکیں، اور وہ اپنی روحانیت میں ترقی نہیں کر سکا. تو اس شفاعت کے مضمون پہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور جو ہیں وہ کیا ہماری شفاعت کریں گے، یا اس سفر کے باوجود بھی ہم مذہبی لوگوں کی طرح ہم بھی جہنم میں یا اس طرح کے معاملات کا شکار ہوں گے، جیسے الہامی کتابوں میں بتایا گیا ہے دوسری یا دیگر امتوں کے بارے میں. شفاعت، جیسے میں نے 3 باتیں لی ہیں. جی. ایک وفا
خدا سے اور مسیح سے. دوسرا وعدہ ہے جو تعلیمات یہ پڑھیں گے دل و جان سے، جہاں جہاں موقع اس کی اشاعت کریں گے، اس خوشخبری کو پھیلائیں گے اور آخری سانسوں تک مشن کی منشا پہ چلیں گے جو مسیح کی ہدایت ہے. اگر یہ تینوں وعدے پورے ہو جاتے ہیں اور روحانی سے نہیں کھلتی تو ایسا شخص شفاعت کا حقدار ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. محمد عربی ایک اصحاب کے گھر مہمان ہوئے کیونکہ بتایا گیا تھا کہ وہ کسی وقت بھی اپنی جان دے سکتے ہیں. عبید اللہ یا سعد یا سعد سے شروع ہوتا ہے. بڑا انصار ہیں یہ، مہاجر نہیں ہے. تو جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی وہ کر رہی تھی گری اور ساری، اور کہہ رہی تھی کہ تجھے جنت واجب ہو. مجھے اب یاد نہیں آ رہا نام، لیکن عبید اللہ سے یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو محمد عربی نے پوچھا بھائی تجھے کیسے پتا کہ اس کو جنت واجب ہو گئی؟ تو یہ انصار ہے. اس نے کہا حضور آپ کے ساتھ جہاد کیے، ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں، تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ جنت ملے گی شخص کو؟ آپ نے پھر سوال دہرا دیا، تجھے پتہ کیسے ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا یہی جو میں نے آپ سے کہا ہے انہی باتوں پہ میں یہ سمجھی کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو ان کا نام خلافت میں بھی ہے، چنا کیا تھا، لیکن وہاں پہ پھر عمر اور حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، مہاجر تھے یہ. تو پھر عمر نے کہا کہ فتنہ فساد نہ ہو جائے، کیونکہ ادھر عبید اللہ ان کی طرف سے کہ ایک خلیفہ ہمارا ہوگا ایک تمہارا ہوگا، ایک انصار کا ایک مہاجر کا. تو عمر نے کہا یہ تو پھر دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھے رہے ہیں، یہ تو بڑا دنگل فساد ہوگا. پھر جب وہ جھگڑا طول پڑ گیا تو عمر نے ابو بکر صدیق سے کہا آپ ہاتھ پھیلائیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. لیکن آپ نے پھر وہی سوال کیا تجھے پتا کیسے یہ کیسے جنت ملی؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئی اس کی عورت. آپ نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا. ہاں میں خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ ہم نے ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں اور قربانیاں دیں اور بہت کچھ کیا کہ خدا میں معاف کر دے گا. امید رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اس کی تو مجھے خبر نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے دونوں حقیقتیں رکھ دی ہیں. اگر کوئی اپنی وفا زندگی بھر پیش کر دے گا اس مشن کو، خدا کو، مسیح کو، وہ تعلیمات سے اپنی زندگی بدل ڈالے گا اور ان تعلیمات سے پھر جہاں جہاں ہو سکے گا خوشخبری پہنچائے گا اور زندگی کی آخری سانسیں خدا کی اچھا پہ، منشا پہ وہ لگا دے گا. تو اب روحانی نہ بھی کھلی ہو تو وہ شفاعت کا حقدار ہوگا.
खैर खैरा न तो खैरा नहीं। ठीक है। वो ईमान लाए, बैत की, और फिर बाद में पुरानी दुनिया में छलांग ऐसी मारी कि मुद्दत दराज मसीह को ही नहीं मिलने आए, उनकी शफाअत कबूल नहीं हुई। जी। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं सिकंदर खान साहब को दावत दूंगा, अगर कोई हुजूर से बात करना चाहें या कोई सवाल हुजूर के गोश गुजार करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी सिकंदर खान साहब, आप अपनी तरफ से माइक ऑन कर सकते हैं। शायद आपकी तरफ माइक का कोई मसला है। शाहरुख खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप कोई हुजूर से बात करना चाहें या अपना माइक ऑन करना चाहें तो अपनी तरफ से माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, शायद उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है माइक ऑन करके बात करने की। तो हुजूर, सवालात तो बस इतने ही थे आज, और मौजू भी यही आपकी गोशगुजार किया था। तो जी। तो अगर सवालात नहीं है तो फिर मैं जल्दी चला जाऊंगा जहाँ मैंने जाना है। जी हाँ। ज़रूर। वैसे भी आपने 4 घंटे का पहले भी एक सेशन किया है ब्रदर जी। मोज़न, और आपने, और काफ़ी तवील रहा वो। जी। तो आप बिल्कुल जी, फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर देते हैं जी। ताकि आप अपनी तैयारी करें जहां आपने जाना है। तो खुदा जी। की ज़ात आपको जी। अपनी मान में रखेगी। खुदा ने चाहा तो जैसे मैंने कहा है कि इस मैं अब सफ़र में होऊंगा। उन सफ़र की दुश्वारियां बहुत हैं और बड़ा कुछ है, जिस्म की तकलीफ बहुत होती है। जी, अब तो खुदा का शुक्र है। गाड़ी में चलो, कार में 11 घंटे, लेकिन फिर भी आ, तुमने तो सफ़र किया था। जी चूल्हे तो हिल जाते एक दफा। बेशक ज़रूर। जी, गाड़ी में बैठे बैठे थे तो खुदा रहम करता है और तरस खा जाता है जो खुदा की राह में सफ़र करता है। तो इसलिए मैं तो सारी ज़िंदगी इस सफ़र में गुजारी है। तो फिर खासकर अपने जो हम्म, मानने वाले हैं उनको, कि वो ये ना समझे कि हजूर बूढ़े हो गए हैं तो पीछे हैं। तो अब वो जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ। या एक कोई नई शख्स आई है, रूह यारम, पता नहीं। जी, वो बस माइक का उन्हें अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, अच्छा। इसलिए उनका सवाल भी कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ हजूर एक चीज़ मेम्बरान को जाते हुए ना जी एक गोशगुजार करूँगा कि हजूर का सफ़रनामा, उनकी तालीमात और उनकी जो बायोग्राफी है वो तकरीबन सभी मेम्बरान ने पढ़ी है। लेकिन चंद रोज़ पहले ये मुझे सादत मिली कि हजूर मसीह ज़मा, मुझे उन्होंने वो इलाका दिखाया जहाँ हजूर पुलों के नीचे सोया करते थे कई साल। जी। तो मैं सिर्फ मेम्बरान को ये अर्ज़ करूँगा कि वो देखने में तस्वीर हैं, चंद एक तस्वीरें जो हमने ली हैं या उस पर बात कर दी है हुजूर ने, कई दफ़ा मौजूद दोहराया है। लेकिन वो जिस माहौल में और जो जिस तरह हुजूर ने वो बयान किया, एक ज़िंदगी दे जाना उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर उम्मीद भी साथ छोड़ देती है, एक मुश्किल तरीन सफ़र हुजूर ने वहाँ पे देखा, और मैं अपनी आंखों से वो जगह देख के आया हूँ। और वो जंगल भी मैंने अपनी आंखों से देखा है जहाँ हुजूर ने बरसा बरस खुदा का इंतज़ार किया, बड़े मुश्किल तरीन हालात। तो दुआ है मेरे लिए भी, सभी मेम्बरान से भी गुजारिश है कि हुजूर की ज़िंदगी में उनकी तालीमात का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग असर लें, क्योंकि वो एक बड़ा सख्त सफ़र था, बहुत तकलीफ से मामलात थे। जैसे अब हुजूर कुर्सी पे बैठे हैं और बयान कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। वो सुनने में बाज़ाहिर वो लम्हे के लिए जज्बात लेके आता है सामने वो मंज़र, लेकिन वो एक लंबा तकलीफ दे सफ़र था जो मैंने हुजूर के साथ वो देखा।
تو اس نے مجھے خود جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایک شخص کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے اگر میں یا ہم میں سے کوئی بھی اس موڑ سے گزرے جہاں سے گزرے. تو دعا ہے کہ حضور کی زندگی میں ہم خدا کی محبت کا، حضور کے سفر کا وہ اثر لے لیں کہ ہم اپنی زندگی کو بھی بدل سکیں، اور ہمارے بہن بھائیوں کو اور سوسائٹی کو اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کا ہم فائدہ پہنچا سکیں. مجھے یہ عرض کرنا تھا. جی بہت شکریہ آپ سب کا. اور یہاں ہمارے سکندر خان صاحب نے مائک آن کیا جی، تو اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں حضور کے جاتے جاتے تو وہ بات کر سکتے ہیں. خدا کی سلامتی جس کا سکندر خان صاحب. خدا کی سلامتی جناب، حضور خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی ہو آپ پر بھی. مہربانی کی حضور. آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو زیدینی ہیں ان پہ انہونی تکلیفیں آ رہی ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں. اچانک کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ساتھ تکلیف کا. تو ایسا کیوں ہے آج کل؟ ہمارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ممبروں پر. یہ تو اپنی زندگی سے کئی دفعہ ہاتھ دھونے پڑ گئے، لیکن اگر ہم عیسیٰ کے ماننے والے حواریوں کا اگر دیکھیں ہسٹری، تاریخ، تو انہیں شیروں کے آگے پھینک دیا گیا. وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے گئے، پھر بچے بھی شیروں نے کھا لیے. پہاڑوں سے ان کو پھینک دیا گیا، پھر انہیں زندہ دفن کر دیا گیا. یہ وہ تکلیفات ہیں جو 300 سال تک عیسیٰ کے بعد اس کے حواریوں پہ رہی. تو یہ جو تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تو جیسے محمد صاحب نے کہا تھا کہ تمہارے پہ تو کچھ بھی مشکل نہیں آ رہی، وہ پچھلی جو اصحاب تھے وہ بیچارے، ان پہ کیا کیا ظلم ہوئے. تو اگر آ گئی تو پھر صبر سے برداشت کرو، اور اس کا پھر خدا کوئی نہ کوئی کھڑکی کھل جائے گی آپ کے لیے یا مشن کے لیے. تو اب یہ ہے کہ ہاتھ پہ آگ کا انگارہ بھی رکھنا، خدا کی منشا یہی ہے. اور پھر یہ بھی خدا سے دعا کرنا کہ اللہ میں نے ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہے لیکن جلنے نہ پائے میرا ہاتھ. تو یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی. تو اسے ہی کہا گیا ہے کہ انہیں گزارا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی دنیا تو تھوڑی ہے. ہاں اگر خدا کی دنیا ہوتی تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ کیا اب تو خدا کی دنیا ہے، اب یہ مشکلات کہیں گی. جی. تو مطالعہ کر لیں تورات انجیل قرآن کا، کہ جب وہ صبر کی دنیا سے گزارے جائیں گے، پھر استقامت دکھائیں گے، پھر تکلیفیں اٹھائیں گے، پھر وہاں سے بھی گزریں گے، پھر اور نہیں، خدا کی ذات کے بارے میں بھی انہیں صبر کرنے پڑیں گے. پھر کہیں جا کر کشتی کنارے لگے گی. ہمارے ممبروں کے ساتھ تو بہت کم کے ساتھ ایسا واقعہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. تو اگر کسی اور دوست، کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. جی اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ جب بھی آپ واپس تشریف لے آئیں گے سفر سے، تو سبھی ممبران سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک سب پہ خدا کی سلام دیجیے. میں ان کو بتا دوں کہ وہ جی حضور، وہاں سے کوئی آئے اور لائیو سٹریم آف کر دیں. جی